گزشتہ جمعے کو صوم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ صوم کسے کہتے ہیں، صیام کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان رمض سے ہے، اور رمض کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا۔ تو رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو جلا دیتا۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو اور اس کے گناہوں کی حد اتنی ہو کہ زمین اور آسمان بھر جائیں، تو اس مہینے کی برکت سے اور رحمت سے اگر کسی انسان نے روزہ رکھا اور روزے کا حق ادا کر دیا، تو زمین اور آسمان جتنے بھی گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کسی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے وہ اس حدیث کو غور سے سنیں، اور کوئی اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ اس سے بھی زیادہ غور سے سنے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر تو آپ کی بات کے علاوہ کسی اور بات کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ آقا کی بات ہو رہی ہے تو پوری توجہ پھر آقا کی بات کی طرف ہو، ورنہ بے ادبی ہو جائے گی۔ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حضور سامنے بیٹھے ہوں تو ادب کیا جائے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی بات ہو رہی ہو تو پوری توجہ سے سنی جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ بات کرنے والا کس مسلک کا ہے، کس فرقہ کا ہے، کس پارٹی کا ہے، کس لیول کا ہے، عبادت گزار ہے یا گناہ گار ہے، یہ نہ دیکھا جائے۔ بس یہ دیکھا جائے کہ بات کرنے والا بات کس کی کر رہا ہے۔ جب بات آقا کریم علیہ السلام کی ہو رہی ہے تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ آقا کی بات کی طرف۔ تو آئیے سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھ کے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میرے ان الفاظ کو جو کہ حضور کے الفاظ ہیں، ان کو ذرا دوبارہ غور سے سنیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ بد دعا دراصل جبرائیل نے دی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اے اللہ جبرائیل کی اس بد دعا کو قبول کر لے۔
کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ برباد ہو جائے، وہ تو ویسے ہی برباد ہو گیا، وہ تو ویسے ہی برباد ہو گیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ ہی نہیں رکھا وہ تو ویسے ہی برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما دیتے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ نہیں رکھا وہ برباد ہو جائے تو پھر روزے دار بچ جاتے، پھر صرف روزہ خور ہی پکڑے جاتے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ نہیں رکھا وہ برباد ہو، آپ نے فرمایا جس نے بھی رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار بھی کئی ایسے روزے دار ہوں گے جو روزہ رکھنے کے باوجود اپنی بخشش نہیں کروا سکیں گے۔ اور اس حدیث کی تشریح بھی دوسری حدیث کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہوں گے، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے ان کے نامہ اعمال میں سوائے بھوک اور سوائے پیاس کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے ہو کے تراویح پڑھنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں سوائے تھکاوٹ کے اور تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی جس نے روزہ رکھا اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، اسے ڈاکٹر کہتے رہے بھائی تیری شوگر بڑھ جائے گی، تیرے بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، تیرے دل کا مسئلہ بن جائے گا، تیرے گردوں میں پتھری کھڑی ہو جائے گی، تم روزہ نہ رکھو۔ لیکن اس نے کہا نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے، چاہے میری جان چلی جائے۔ وہ آدمی جس نے اتنی تکلیف میں جون اور جولائی کی گرمی کے روزے بھی رکھے، وہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے نامہ اعمال میں روزے کا اجر ہی نہ ہو اور اس کی بخشش ہی نہ ہو تو وہ آدمی تو برباد ہو گیا، وہ آدمی تو تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی تمہارا روزہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک تم روزہ اس لیے نہ رکھو کہ اس کے نتیجے میں میری زندگی بدل جائے۔ جو روزہ دار اس بات کا اعلان کر دے اپنے روزے کے نتیجے میں کہ آج کے بعد میں دکاندار ہوں، ملاوٹ نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، 2 نمبر چیزیں نہیں بیچنی، جھوٹ کی بنیاد پہ کاروبار نہیں کرنا، وہ کاروباری، وہ دکاندار، وہ بزنس مین اللہ کی بارگاہ کے اندر روزے کی حالت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں باب الریان تیار کر رکھا ہے۔ وہ سیاستدان جس نے ساری زندگی سیاست صرف اللہ کی رضا کے لیے کی اور مخلوق کی خدمت کے لیے کی، وہ روزے دار جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کی بخشش کا اعلان ہوگا۔ وہ جج جو عدالت میں بیٹھ کے ساری زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے، وہ روزے دار جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان کرے گا۔ وہ پولیس والا جس نے ساری زندگی غربت کے اندر وقت گزارا لیکن رشوت کا 1 روپیہ نہیں لیا، سارے موقع ہونے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں نہیں رشوت لی، وہ روزے دار اسے مبارک ہو، اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ وہ سود خور، وہ آدمی جس نے سود کا کاروبار کیا،
لیکن رمضان میں آ کے اس نے اعلان کر دیا میں آج کے بعد نہ سود لوں گا نہ سود دوں گا، یہاں تک کہ بینک کی نوکری سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اسے مبارک ہو، رمضان میں اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ لیکن جس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت اور اوابین بھی پڑھے، عمرے بھی رمضان میں کیے اور قرآن بھی تکمیل کی، لیکن حرام نہ چھوڑا، جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، بدگمانی نہ چھوڑی، رشوت نہ چھوڑی، ملاوٹ نہ چھوڑی، دھوکہ نہ چھوڑا، فراڈ نہ چھوڑا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، اور کتنے ہی ایسے راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جبرائیل نے آ کے کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، وہ برباد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا آمین اللہم آمین، اے اللہ جبرائیل کی یہ بد دعا قبول